الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 74 تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں اور خوب اس کی برکتیں پائیں۔ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے تو اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے، یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہیں گے، گوسالہ پرستی پر قائم رہیں گے اور تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچڑے کے گرد ناچتے تھے۔ تب آپ نے اپنے 70 ہمراہیوں سے فرمایا، یہ فتنہ کی آواز ہے۔ جب قریب پہنچے اور حضرت ہارون کو دیکھا تو غیرت دینی سے جو آپ کی سرشت یعنی فطرت تھی، جوش میں آ کر ان کے سر کے بال داہنے ہاتھ میں اور داڑھی بائیں میں پکڑی، اور موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے اور مجھے خبر دے دیتے، یعنی جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے کہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک زجر ہوتا؟ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا، اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ موسیٰ نے کہا، اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، یعنی میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا۔ وہ اسپِ حیات یعنی جنتی گھوڑے براق پر سوار تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اس بچھڑے میں جس کو بنایا تھا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا، اور یہ فعل میں نے اپنے ہی ہوائے نفس سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو چلتا بن، دور ہو جا، کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے تو کہے چھو نہ جا، یعنی سب سے علیحدہ رہنا، نہ تجھ سے کوئی چھوئے نہ تو کسی سے چھوئے۔ لوگوں سے ملنا اس کے لیے کلی طور پر ممنوع قرار دیا گیا، اور ملاقات، مکالمت، خرید و فروخت ہر ایک کے ساتھ حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی چھو نہ جانا، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن نہایت تلخی و وحشت میں گزارتا تھا۔ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے، یعنی عذاب کے وعدہ کا آخرت میں، بعد اس عذاب دنیا کے، تیرے شرک و فساد انگیزی پر۔
جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، اور جب آپ سامری کے سے فساد کو مٹا چکے تو بنی اسرائیل سے مخاطبہ فرما کر دین حق کا بیان فرمایا اور ارشاد کیا، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، یعنی قرآن پاک کی وہ ذکر عظیم ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں، اور اس کتاب مقدس میں ماضیہ یعنی گزشتہ امتوں کی ایسی حالات کا ذکر و بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ جو اس سے منہ پھیرے یعنی قرآن سے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کا بار گراں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی اس گناہ کے عذاب میں، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے مراد اسے نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے، اور ہم اس دن مجرموں کو یعنی کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے، نیلی آنکھیں اور کالے منہ، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ آخرت کے احوال اور وہاں کے خوفناک مناظر دیکھ کر انہیں زندگانی دنیا کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ اس دن کے شدائد دیکھ کر اپنے دنیا میں رہنے کی مقدار بھول جائیں گے، اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، تو زمین کو پٹ پر ہموا کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے جو انہیں روز قیامت موقف یعنی میدان محشر کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا کہ چلو رحمان کے حضور پیش ہونے کو، اور یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل ہوں گے۔ اس میں کجی نہ ہوگی اور اس دعوت سے کوئی انحراف نہ کر سکے گا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور ہیبت و جلال سے پست ہو کر رہ جائیں گی، تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایسی کہ اس میں صرف لبوں کی جنبش ہوگی۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے شفاعت کرنے کا اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی تمام ماضیات و مستقبلات اور جملہ امور دنیا و آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات اور جملہ حالات کو محیط ہے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، یعنی تمام کائنات کا علم ذات الہی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات کا ادراک علوم کائنات کی رسائی سے برتر ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات اور آثار قدرت و
شیون حکمت سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، یعنی تیز عقل بھی اس کی ذات کا ادراک کیسے کر سکتی ہے جبکہ وہ تو فہم و ادراک سے برتر ہے۔ لہٰذا اس کی صفات و اسماء میں غور و فکر کرو کہ اس کی ذات و حقیقت سے کوئی آشنا نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ علوم خلق معلومات الہیہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ عبارتیں دو ہیں، مگر معال پر نظر رکھنے والے بآسانی سمجھ لیتے ہیں کہ فرق صرف تعبیر کا ہے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، اور ہر ایک شان عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا۔ کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا ظہور تام ہوگا، اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا، جس نے شرک کیا ٹوٹے یعنی نقصان میں رہا، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کا زیر بار ہو کر بوجھ اٹھا کر موقف قیامت میں آئے اس سے بڑھ کر نامراد کون؟ اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد اور ایمان نہ ہو تو سب عمل بیکار۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے فرائض کے چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر، کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ پند و نصیحت حاصل کریں۔ تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، جو اصل مالک ہے اور تمام بادشاہ اس کے محتاج۔ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے۔ شان نزول، جب حضرت جبریل قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں، اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرما دی۔ اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین آمین آمین۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا کہ شجرے ممنوعہ کے پاس نہ جائیں، تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا، تو ہم نے فرمایا آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب فضل و شرف کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا دلیل حسد و عداوت ہے۔ اس آیت میں شیطان کا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنا آپ کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تو مشقت میں پڑے اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہو، اور چونکہ عورت کا نفقہ مرد کے ذمہ ہے اس لیے اس تمام محنت کی نسبت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف فرمائی گئی۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، کسب و محنت سے بالکل امن ہے۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ؟
جس کو کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے اور اس میں زوال نہ آئے۔ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں، یعنی بہشتی لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، ستر چھپانے اور جسم ڈھکنے کے لیے۔ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی اور اس درخت کے کھانے سے دائمی حیات نہ ملی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام توبہ استغفار میں مشغول ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔ پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا کہ تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی کتاب اور رسول، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے، یعنی دنیا میں، نہ بدبخت ہو آخرت میں، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں طریق حق سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی کتاب الہی اور رسول برحق کا اتباع کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں بہکنے سے اور آخرت میں اس کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اور میری ہدایت سے روگردانی کی تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا ان سب میں۔ دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباع نہ کرنے سے عمل بد اور حرام میں مبتلا ہو، یا قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر یعنی بے فکری اور سکون قلب میسر نہ ہو۔ دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ قال تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جی لائیں گے۔ اور قبر کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ کافر پر 99 اژدہے اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت اسود بن عبد العزیٰ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی اور قبر کی زندگانی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں، اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب ہیں جہاں زقوم، تھوہڑ اور کھولتا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دی جائے گی۔ اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی کسب حرام میں مبتلا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے۔ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، کہے گا اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو انکھیارا یعنی دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تو ان پر ایمان نہ لایا اور تو نے انہیں بلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، جہنم کی آگ میں جلا کرے گا۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی قریش اپنے سفروں میں ان کے دیار یعنی مکانات و بستیوں پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔
بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو جو عبرت حاصل کرے اور سمجھیں کہ انبیاء کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی، یعنی یہ کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عذاب میں تاخیر کی جائے گی، تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا یعنی روز قیامت، تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اس سے ظہر و عصر کی نمازیں مراد ہیں جو دن کے نصف آخر میں آفتاب کے زوال و غروب کے درمیان واقع ہیں، اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھو، اور دن کے کناروں پر فجر و مغرب کی نمازیں ان کی تاکید تکرار فرمائی گئی، اور بعض مفسرین قبل غروب سے نماز عصر اور اطراف نہار سے ظہر مراد لیتے ہیں۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ نماز ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کے اطراف ملتے ہیں، نصف اول کی انتہا اور نصف آخر کی ابتدا، اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو اللہ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے کہ تمہیں امت کے حق میں شفیع بنا کر تمہاری شفاعت قبول فرمائے اور تمہیں راضی کرے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی یعنی اصناف و اقسام، کفار یہود و نصارہ وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، مومن کو چاہیے کہ اس کو استحسان اور اعجاب یعنی تعجب و اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافرمانوں کہ تم تراک یعنی شون و شوکت ٹھاٹ باٹ سے نہ دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اس طرح کہ جتنی ان پر نعمت زیادہ ہو اتنی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے، اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ اور تیرے رب کا رزق یعنی جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے اور اس کا مکلف نہیں کرتے کہ ہماری خلق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کا ذمہ دار ہو، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی، تو روزی کے غم میں نہ پڑ، اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ کے کام میں ہوتا ہے اللہ اس کی کار سازی کرتا ہے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اور کافر بولے یہ یعنی سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے جو ان کی صحت نبوت پر دلالت کرے، باوجود کہ آیات کثیرہ آ چکی تھیں اور معجزات کا متواتر ظہور ہو رہا تھا، پھر کفار ان سب سے اندھے بنے اور انہوں نے حضور کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے،
یعنی قرآن اور سجد عالم کی بشارت اور آپ کی نبوت و بعثت کا ذکر، یہ کیسی اعظم آیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کی طلب کرنے کا کیا موقع ہے؟ اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے، تو روز قیامت ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اور تم بھی۔ شان نزول: مشرکین نے کہا تھا کہ ہم زمانہ کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ تمام ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا انتظار کر رہے ہو اور مسلمان تمہارے عقوبت یعنی انجام و عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم بھی راہ دیکھو۔ تو اب جان جاؤ گے جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔ سورہ انبیاء مکیہ ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ انبیاء مکیہ، اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں اور 1186 کلمے اور 4890 حرف ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، یعنی حساب اعمال کا وقت روز قیامت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ شان نزول: یہ آیت منکرین بعث کے حق میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور روز قیامت کو گزرے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، نہ اسے پند پذیر ہو، نہ عبرت حاصل کریں، نہ آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کریں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی اور اس کے اخفاء یعنی چھپانے میں بہت مبالغہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔ یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ حضور کے زمانہ کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا، لیکن آج کل کے بعض بے باک یہ کلمہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور نہیں شرماتے۔ کفار یہ مقولہ کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں، کیونکہ لوگ رات دن معجزات دیکھتے ہیں، وہ کس طرح باور کر سکیں گے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں؟ اس لیے انہوں نے معجزات کو جادو بتا دیا اور کہا، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ نبی نے فرمایا، میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اسے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، خواہ کتنے ہی پردہ اور راز میں رکھی گئی ہو، ان کا راز بھی اس میں ظاہر فرما دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم سے انہیں سخت پریشانی اور حیرانی لاحق تھی کہ اس کا کس طرح انکار کریں۔ وہ ایسا بین معجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایہ ناز ماہروں کو عاجز و متحیر کر دیا ہے، اور وہ اس کی 2-4 آیتوں کی مثل کلام بنا کر نہیں لا سکے۔ اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کریم کی نسبت مختلف قسم کی باتیں کہیں، جن کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں، ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی الہی سمجھ گئے ہیں۔ کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپاں نہیں ہو سکے گی، تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے، بلکہ ان کی گھڑت یعنی گھڑی ہوئی چیز ہے۔ یہ کہہ کر خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے، اگر یہ کلام حضرت کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے مثل بشر بھی کہتے ہو، تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے، بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے۔ اسی طرح کی باتیں بناتے رہے
کسی ایک بات پر قائم نہ رہ سکے اور اہل باطل کذابوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں ہے، تو کہنے لگے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ اس کے رد و جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ معنی جی ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئیں تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی تکذیب کرنے لگے اور اس سبب سے ہلاک کر دیے گئے، تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ باوجود کہ ان کی سرکشی ان سے بڑی ہوئی ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے۔ یہ ان کے کلام سابق کا رد ہے کہ انبیاء کا صورت بشری میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے، اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو۔ مسئلہ اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہاں انہیں علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے دریافت کرو کہ اللہ کے رسول صورت بشری میں ظہور فرما ہوئے تھے یا نہیں، اس سے تمہارے تردد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے انہیں یعنی انبیاء کو خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں، تو ان پر کھانے پینے کا اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ ما لہذا رسولی یا کل الطعام محض بیجا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی حال تھا، وہ سب کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے اور انہیں نجات دینے کا، تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی یعنی ایمانداروں کو جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، اور حد سے بڑھنے والوں کو جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف اے گروہ قریش ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، اگر تم اس پر عمل کرو، یا یہ معنی ہے کہ وہ کتاب تمہاری زبان میں ہے، یا یہ کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یا یہ کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حوائج کا بیان ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔